كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے. سبق نمبر 41. یہ تالا تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ٹوٹنے کا. ایک زبردست واقعہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ابتدائی محسنین میں سے ایک صاحب حافظ فضل حق تھے. ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے. ہر بات میں یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا محبت مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کو عرض کیا کہ حضرت جی، رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. حضرت بھی یہ فقرہ سن کر ہنس پڑے اور دریافت کیا کہ حافظ جی، اللہ کے فضل سے اللہ کا کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات میں سو رہا تھا اور مکان میں اکیلا ہی تھا. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 3-4 آدمی میرے کوٹھے کے کواڑوں کو چمٹ رہے ہیں. میں نے ان سے بیٹھ کر پوچھا کہ ابے تم چور ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم چور ہیں. میں نے کہا کہ سنو، میں شہر کے مالداروں میں سے ہوں اور مدرسے کا خزانہ بھی میرے پاس ہے اور سارا کا سارا اسی کوٹھے میں ہے، اور یہ تالا جو اس کو لگ رہا ہے 6 پیسے کا ہے، تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ٹوٹنے کا. تم تو 3-4 ہو، 10-12 کو اور بلا لو اور اس تالے کو ٹھکتے رہو، یہ ٹوٹنے کا نہیں. میں نے حضرت مولانا مظہر صاحب سے سن رکھا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. میں نے اس مال کی زکوٰۃ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دے دی ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے. حضرت جی، اللہ کے فضل سے میں تو یہ کہہ کر سو گیا. میں جب پچھلے پہر کو اٹھا تو وہ لپٹ رہے تھے. میں نے کہا کہ ارے، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ 10-12 کو اور بلا لو، تو اللہ کے فضل سے ٹوٹنے کا نہیں. حضرت جی، یہ کہہ کر میں تو اللہ کے فضل سے نماز میں لگ گیا، اور جب اذان ہو گئی تو میں ان سے یہ کہہ کر کہ میں تو نماز کو جا رہا ہوں، تم اس کو لپٹتے رہو. پھر حضرت جی اللہ کے فضل سے وہ سب بھاگ گئے. کروڑ پتی فقیر بن گیا. حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک فقیر نے بھیک مانگنے کے لیے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس مکان میں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے. بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ فقیر کو کھانے کے لیے کچھ دے دو. تو شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دینے کی چھوڑو، وہ تو ویسے ہی مانگتے رہتے ہیں. بہرحال وہ فقیر چلا گیا. اس کے بعد اس شوہر کے حالات بگڑنے لگے اور وہ مالداری کی سیڑھی سے فقیری کی طرف اترنے لگا. یہاں تک اس کی نوبت آئی کہ وہ اپنے گھر کے سامان بیچنے لگا. پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب تم کو اپنے پاس رکھنے کی اور خرچ کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تم کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ اس نے اس بیوی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اس عورت کی شادی کسی اور گھر میں کر دی گئی. وہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ایک فقیر دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا. تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ کچھ دے دو. عورت دینے کے لیے گئی تو فقیر کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی. اس کے شوہر نے پوچھا کیوں؟ کچھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوئی؟ وہ کچھ بولی نہیں، صرف رو رہی تھی. پھر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں میرا پہلا شوہر تھا. ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے. میں نے اس سے کہا تھا کہ فقیر کو کچھ دے دو، لیکن وہ نہیں مانا، تو وہ فقیر چلا گیا، جس کی وجہ سے آج اللہ نے خود اسے فقیر بنا دیا ہے. اس کے بعد اس دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہارے دروازے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا. اللہ نے مجھے امیر بنا دیا اور اسے میرے دروازے پر فقیر بنا کر بھیج دیا. اللہ اکبر. بھائیو، اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں امیر بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سیکنڈوں میں فقیر بنا دیتے ہیں. واقعی اللہ بڑی قدرت والے ہیں، لہذا مالداروں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور زکوٰۃ و خیرات سے فقیروں کی مدد کرنی چاہیے اور فقیروں کو ڈانٹنے اور جھڑکنے سے بچنا چاہیے. بھیک جتنی دروازہ بھی اتنا.
ایک مرتبہ ایک فقیر بھیک مانگتے مانگتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر پہنچتا رہا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے دروازے کے پاس گیا اور یہ خیال کیا کہ جب دروازہ اتنا بڑا ہے تو یہ گھر بھی بہت بڑا ہے اور کسی رئیس یا حاکم کا محل ہوگا، اس لیے یہاں بھیک بھی زیادہ ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کو اس دروازے سے 10 پیسے دیے گئے۔ اس نے وہ 10 پیسے لے کر ایک طرف کو رکھ لیے اور کلہاڑی لے کر دروازے کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ جب اکھاڑنے کی آوازیں آنے لگی تو گھر والے باہر آئے اور یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ارے یہ کیا کر رہا ہے، کیوں دروازہ اکھاڑ رہا ہے؟ تو اس فقیر نے بڑا عجیب جواب دیا اور کہا کہ میں یہاں اس قدر بڑا دروازہ دیکھ کر اس لیے آیا تھا کہ دروازے کے برابر بھیک ملے گی، مگر میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا دروازہ اور بھیک اتنی کم۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو بھیک جتنی ہے دروازہ بھی اتنا ہی ہو جائے، یا دروازہ جتنا بڑا ہے بھیک بھی اتنی ہی ہو جائے، لہذا تم بھیک بڑھا دو یا میں دروازے کو چھوٹا کر دوں گا۔ یہ سن کر گھر والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بھیک بڑھا دی۔ اس سے ہمیں بڑا سبق مل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی حیثیت دیکھ کر ان کو دیتا تو ان کی حیثیت ہی کیا ہے، لہذا بہت کم دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت کو دیکھ کر بندوں کو دیتا ہے۔ یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔